پوری دنیا ایک بہت بڑے موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہے جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں، اور اس کے اثرات اب عالمی دنیا کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس مرض کی وجہ سے ایک بڑا بحران پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دنیا میں جس انداز سے اس کو نمٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں ایک لاک ڈاؤن بھی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی اس کی ابتدائی شکلیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اگرچہ اس پہ ایک کنفیوژن ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، لیکن لگتا یہ ہے جیسے ہم بھی ایک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس لاک ڈاؤن کے جانے کے بعد جو بنیادی مسئلہ اس وقت ابھر کے سامنے آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی معاشی بحران ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر، روزانہ کی بنیاد کے اوپر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بنیادی طور پر فارمل اکانومی سے زیادہ انفارمل اکانومی ہے، جہاں ڈیلی ویجز کا بہت بڑا ہمیں ایک سیلاب نظر آتا ہے۔ اس پورے تناظر میں اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا، ان لوگوں کو کون معاشی پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا، یہ اس وقت ریاست کے لیے، حکومت کے لیے اور پاکستانی سوسائٹی کے لیے ایک بڑا بنیادی نوعیت کا سوال ہے۔ اور دنیا میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی ریاستوں نے ایسی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ قائم کیا ہے جو لوگوں کو گھر بیٹھ کے راشننگ پرووائڈ کرے گا، ان کو مالی امداد پرووائڈ کرے گا، ان کی بنیادی نیسیسٹیز جو ہیں ان کو انشور کرے گا۔ لیکن پاکستانی جیسے معاشرے میں ان سب کو کرنے کے لیے ریاست اور حکومت تن تنہا یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کام کے سلسلے میں پھر ہمارے مخیر حضرات اور فلاحی اداروں کا ایک بڑا رول بن جاتا ہے، جو معاشی عمل سے متاثر ہوتے ہیں، جن کی معاشی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک فنڈ قائم کرنا، ان کے لیے ان کی معاشی سہولیات کو فراہم کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ کورونا کے خلاف جہاد کے لیے اس فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔